طاہرا بیت للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میرے گھر کو صاف ستھرا کر دو اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زندگی کا معمول رہا، کبھی بھی آپ نے ناغہ نہیں کیا، 30 دن کا بھی اعتکاف کیا، پھر 20 دن کا بھی اعتکاف کیا، 10 دن کا اعتکاف کیا۔ کوئی بھی عبادت ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ ضرور ہوتا ہے، مقصد ضرور ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ پورے کا پورا سسٹم دیکھیں جس میں رمضان المبارک ہے، دن کا روزہ ہے، رات کا قیام ہے، تلاوت کلام پاک ہے، اعتکاف ہے، تو جس طرح ہر پروگرام کا ایک نقطہ عروج ہوتا ہے، ایک کلائمیکس ہوتا ہے، جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کا نقطہ عروج سورہ بقرہ ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے اس سارے کے سارے پروگرام کا جو نقطہ عروج ہے وہ اعتکاف ہے۔ مقصد کیا ہے اعتکاف کا؟ کہ ایک مرتبہ انسان پوری دنیا سے پوری طرح کٹ جائے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، یعنی انسان کی روح پوری طرح اللہ کے طرف متوجہ ہو جائے اور وہ روحانی بالیدگی کو حاصل کرے، دنیا سے کٹ جائے۔ موجودہ دور میں اعتکاف بھی کرنا چاہتے ہیں اور دنیا سے رابطہ بھی ختم نہیں کرنا چاہتے۔ لوگ مسائل آ کے پوچھ جاتے ہیں کہ مسجد کے اندر کھڑے ہو کر کسی باہر والے بندے سے گفتگو کرنا جائز ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے، تو اس جواز کو وہ عادت بنا لیتے ہیں، حالانکہ ضرورت کے لیے کسی سے بات کرنے کا حکم تھا۔ لیکن یہ مطلب نہیں کہ آپ مسجد کے اندر بیٹھ کر گپیں ہی مارتے رہیں۔ لوگ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں کہ مولانا صاحب دوران اعتکاف موبائل استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو حضرت صاحب فرما دیتے ہیں کہ جائز ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ سارا دن بندہ موبائل پر گپیں مارتا رہے، موبائل کے استعمال کے اندر اپنا وقت گزار دے۔ وہ وقت اللہ رب العزت کے لیے انسان نے خاص کر دیا ہے کہ دنیا سے کٹ جائے۔ جب دنیا سے کٹنا بھی نہیں، پھر رب کے گھر کے اندر بھی بیٹھنا ہے، تو اعتکاف کا وہ مقصد فوت ہو گیا، وہ نقطہ عروج جاتا رہا۔ ساری زندگی ہم دنیا کے لیے جڑے رہتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، عزیز و اقارب کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اپنے کاروبار کے ساتھ، کام کاج کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اپنی دکانوں کے ساتھ، بزنس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ لیکن زندگی کے اندر ہر سال میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن ایسے نکالتے تھے جس میں دنیا سے مکمل طور پر رابطہ ختم کر کے اللہ سے رابطہ جوڑ لیا کرتے تھے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر سال اعتکاف کرے، لیکن اگر ہر سال اعتکاف نہ کر سکے تو کم از کم زندگی میں ایک بار اعتکاف ضرور کرنا چاہیے۔ یہ جو مراقبہ ہے، اسی کو مراقبہ کہتے ہیں کہ انسان ایک دفعہ دنیا سے کٹ جائے۔ ہم نے دنیا سے کٹنا سیکھا ہی نہیں، اللہ کے ساتھ جڑنا سیکھا ہی نہیں۔ ہمارے دنیا داری کے نہ کام ختم ہوتے ہیں نہ معاملات ختم ہوتے ہیں، ہر وقت ایک ہی سوچ ہوتی ہے۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے بھی مسجد میں آتے ہیں، اللہ کے گھر میں آتے ہیں، تو تب بھی ہمارا دھیان اپنے کام کاج کی طرف ہوتا ہے کہ میں جلدی نکل جاؤں یہ کام کر لوں گا، جلدی نکل جاؤں تو وہ کام کر لوں گا۔ رب کی طرف کامل طور پر متوجہ ہو کر اس کے ساتھ جڑ جانے کا فن ہمارے پاس نہیں رہا۔ اس لیے فرمایا کہ اعتکاف کرو، اور اعتکاف کے جو مختصر سے فوائد ہیں وہ جو ظاہری طور پر ہمیں میسر آتے ہیں، ان کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا فائدہ جو ہمیں اعتکاف کرنے کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ 5 وقت کی نماز با جماعت ہمیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ 10 دن نصیب ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑی اور کیا سہولت ہو سکتی ہے، اس سے بڑا اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ انسان اتنا اللہ سے جڑ جاتا ہے، اتنا جڑ جاتا ہے کہ 5 وقت کی نماز امام کے پیچھے
تکبیر اولا کے ساتھ انسان کو نصیب ہو جاتی ہے، لیکن بندہ بیٹھا ہو اعتکاف اور بیٹھا بھی مسجد میں ہو اور پھر بھی اسے پکڑ پکڑ کے اٹھانا پڑے، جماعت کے ساتھ نماز بھی نصیب نہ ہو اور اس کو اٹھانا پڑے کہ حضرت صاحب اٹھ جائیں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو پھر اس اعتکاف کا کیا مقصد ہے؟ اللہ کے ساتھ جڑنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز با جماعت نصیب ہو جاتی ہے۔ اعتکاف کرنے کا بنیادی مقصد، جہاں بہت سارے عمومی مقصد ہیں وہاں ایک خاص مقصد ہے، وہ خاص مقصد ہے شب قدر کے ان لمحات کو پا لینا جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی وہ ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر زندگی میں انسان کو وہ ایک لمحہ میسر آ جائے جو لیلۃ القدر کا ہے، 84 سال انسان عبادت کے اندر گزار دے، نہ سوئے نہ کام کرے نہ کھائے پیے، بس عبادت کرتا رہے، 1000 مہینہ یعنی 84 سال کی عمر تک انسان بے ریا عبادت کرتا رہے، تو وہ مقام اور وہ مرتبہ اور وہ ثواب اس انسان کو نہیں ملتا جو ایک لمحہ لیلۃ القدر کا پا لینے والے کو اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو بنیادی مقصد اعتکاف کرنے کا یہ ہے، لیلۃ القدر کو آخری طاق راتوں کے اندر تلاش کرو۔ ایسا نہ ہو کہ طاق راتیں ہوں، عشاء کی نماز پڑھ کے حضرت صاحب جو ہے وہ کافی سارا راشن کھا کے سو گئے، پھر آنکھ ہی نہیں کھلی، پھر سحری کے وقت جا کے آنکھ کھلی ہے کیونکہ راشن زیادہ کھا لیا تھا، اور پھر راشن کھا کے سو گئے جی، پھر کہیں جا کے زور ٹائم آنکھ کھلی ہے، تو یہ اعتکاف کا مقصد فوت ہو گیا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ نے اس وقت بھی اپنی جسمانی خدمت کی طرف توجہ دینی ہے تو پھر بے مقصد ہو گیا وہ سلسلہ۔ ایک بہت بڑا فائدہ اور ہوتا ہے کہ انسان کی گفتگو اللہ کے گھر کے اندر پیروں میں آ جاتی ہے، غیبت نہیں کرتا، چغلی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، کسی پر تہمت نہیں لگاتا، نہ وہ کسی کے خلاف بات کرتا ہے، نہ کوئی اور معاملہ ہوتا ہے، بس پاکیزگی آتی ہے، ایک پاکیزگی کا تصور اس کے ذہن کے اندر چھا جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جڑنے کا جو فلسفہ دیا گیا ہے، بہت سارے نیک کام بھی روک دیے گئے، حالانکہ انسان باہر رہ کر وہ کام کر سکتا تھا، لیکن اللہ کے ساتھ جڑ کے دنیا کے وہ نیک کام بھی ہم سے دور کیے جاتے ہیں جو عام زندگی میں ہم کر سکتے ہیں۔ کہ مثال کے طور پر ہم کسی کی عیادت کرنے کے لیے جائیں تو کتنا بڑا ثواب ہے، لیکن دوران اعتکاف عیادت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کی نماز جنازہ میں شریک ہوں تو کتنا بڑا ثواب ہوتا ہے، لیکن دوران اعتکاف نماز جنازہ اس کو بھی بند کر دیا جاتا ہے کہ بس ایک دفعہ کٹ جائے یہ دنیا سے، اور اس کا دل اللہ کی طرف مکمل طور پر مائل ہو جائے۔ جو بنیادی کام دوران اعتکاف کرنے ہوتے ہیں، ایک تو ہے کہ اعتکاف کے مسائل اعتکاف کی آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ ایسی مسجد کے اندر بیٹھیں جہاں 5 وقتی نماز ہو، کوشش کریں ایسی مسجد میسر آئے جہاں نماز جمعہ بھی ہو، بغیر ضرورت شرعی کے باہر نہ نکلیں، بہت ساری پابندیوں کے پیرے ہیں، لیکن وہ جو چند دن ہم نے بیٹھنا ہے اس کے اندر ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے؟ ایک تو بنیادی طور پر آپ کو یہ بتایا ہے کہ انسان ایک دفعہ دنیا سے کٹ جائے، کبھی کٹ کے ہم نے دیکھا نہیں نا، 365 دن تو ایک سال میں ہوتے ہیں اور سارے کے سارے دنیا کھا جاتی ہے، کبھی بھی اس طرف توجہ نہیں ہوتی، تو کبھی انسان توجہ کرے، نیت کرتا رہتا ہے ساری زندگی۔ بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں وہ نیت کرتے رہتے ہیں اگلے سال اعتکاف بیسا، اگلے سال کا ان کو پتہ ہی کو نہیں ہوتا بھی اگلا سال بھی آئے گا یا نہیں آئے گا، اور جب سال آتا ہے تو پھر کام یاد آ جاتے ہیں، میرا یہ کام رک جائے گا بڑا مشکل ہے، وہ کام رک جائے گا بڑا مشکل ہے، اور اسی طرح زندگی گزر جاتی ہے اور انسان اعتکاف نہیں بیٹھتا۔ بلکہ اب تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ یہ بڑی حسرت کے ساتھ ایک دوسرے کو بات کرتے، ایک باری میں بیٹھا سا زندگی سے، یعنی دوسری دفعہ پھر توفیق ہی کوئی نہیں ہوئی۔ تو اللہ سے مانگا کریں، یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔
اس میں جو کام کرنے کا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر کثرت کے ساتھ تلاوت کلام پاک پڑھیں، تلاوت کرتے رہیں، اللہ کے ساتھ جڑے رہیں۔ اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو صحیح قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا اور کسی ایسی مسجد میں آپ بیٹھ گئے ہیں کہ جہاں کوئی تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا جانتا ہے تو آپ قرآن پاک سیدھا کر لیں۔ اب پوری تجوید تو 10 دنوں میں پڑھی نہیں جا سکتی، لیکن اگر آپ اپنے مخارج ہی سیدھے کر لیں 10 دنوں میں تو تب بھی آپ کافی حد تک قرآن پاک بہتر کر سکتے ہیں۔ تو قرآن پاک کو سیکھیں۔ اور دوسرا کام آپ کریں محاسبہ نفس۔ محاسبہ نفس کیا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اپنے آپ کا حساب و کتاب، جس طرح ملازم کا حساب و کتاب کرتے ہیں نا، اتنیاں تو چھٹیاں کیتیاں، ایس دیالہ تو لیٹ آئیں، یہ کام آپ ایسے کیا اس لیے اتنی تنخواہ آپ کی کاٹ لی جاتی ہے۔ محاسبہ نفس، اپنا محاسبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا عطا کیا تھا، کون سی چیز ہے جو رب نے مجھے محنت کے ساتھ دی اور کون سی چیز ہے کہ بغیر محنت کے رب نے مجھے عطا کر دی ہے، تو اس کا کبھی ہم نے شکر ادا کیا ہے؟ کبھی ہماری جبین نیاز جھکی اس کے سامنے؟ اس کا شکر ادا کرنا کیسے کرنا تھا؟ ہم نے اللہ تعالیٰ نے صحت دی، اللہ تعالیٰ نے جوانی دی، اللہ تعالیٰ نے والدین جیسے خوبصورت رشتے عطا کیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا، اچھا کاروبار ہمیں دیا، زندگی گزارنے کے لیے جتنی بھی ضروری چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں میسر کیں اور بغیر مانگے میسر کیں، تو ہم نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ کبھی حساب کر کے دیکھا کہ ہماری جبین نیاز رب کی بارگاہ میں جھکی یا نہیں جھکی؟ ہاں جی، آج کل تو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں بہت غریب ہوں، اللہ نے مجھے کیا دیا ہے، تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص آپ کو کہے 2 کروڑ روپیہ آپ لے لیں، اپنی 2 آنکھیں مجھے دے دیں، وہ کہے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے 2 کروڑ روپیہ لے کر جب آنکھیں ہی نہیں رہیں گی؟ اس کا مطلب ہے کہ رب نے دولت تو تجھے بڑی دی ہے لیکن تجھے سمجھ نہیں کہ وہ کس انداز سے عطا کی ہے۔ اس لیے محاسبہ نفس کریں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر غور کریں اور اس کے بعد اس کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کے ساتھ جڑنے کا ایک یہ طریقہ ہے۔ اور ویسے بھی جو آخری عشرہ ہوتا ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہوتا ہے، تو ساری زندگی کیوں محنت کرتے ہیں؟ نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، اس لیے کہ وہ راضی ہو جائے اور ہماری آخرت کی زندگی سیدھی ہو جائے۔ اور جب وہ خود فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہوں، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہوں، جہنم سے آزاد کرتا ہوں انسانوں کو، تو اس وقت رب سے دعا مانگے۔ اعتکاف کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں کہ مالک زندگی بیت گئی، تیری نافرمانیاں کرتے کرتے صبح ہوتی ہے تو ہمیں پتہ ہی کو نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کیا گناہ کر لیے، صبح ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، رات پڑ جاتی ہے، گناہوں کے اندر مبتلا و ملوث ہو کے پھر اتنا بڑا رب کا عذاب آتا ہے کہ ایک ایسا وقت آتا ہے گناہ کر کے کہ ہمیں گناہ لگنا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی سزا ہے، یعنی انسان کا دل اتنا کالا ہو جاتا ہے گناہ کر کے کہ انسان گناہ کرتا ہے لیکن اسے تصور ہی نہیں ہوتا، شعور ہی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ شروع میں نمازی بندہ جب ایک نماز چھوڑتا ہے نا، دل میں تھوڑا سا ملال پیدا ہوتا ہے، یار بری بات ہے۔ پھر دوسری نماز چھوڑتا ہے تو تھوڑا کم ملال ہوتا ہے، 2-4 دنوں کے بعد وہ ملال بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے، یہ سارے کو نہیں پہ پڑھ دے، یہ کسا پاسا لگے تھا، میں بھی کسا پاسا لگ جیسا، آپ سے پھر سمجھ لیں وہ توفیق چھین لی گئی۔ اب رب کی رحمت کا جو سایہ تھا آپ کے اوپر وہ اٹھ گیا ہے، یعنی گناہ کر کے انسان کو اس بات کا احساس ہی نہ ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کی مار کو کھلا چھوڑ دیا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں، رب سے مانگیں، جہنم کی آزادی مانگیں اور دل رب کی طرف جڑ جائے۔ ہمارا دل نہیں جڑتا، بیٹھتے ہیں ہم اعتکاف لیکن دل لگتا نہیں، دل دنیا داری کے معاملات میں بس ایک تڑپ سی ہوتی ہے کہ کوئی دوست مل جائے، اس سے کوئی تھوڑی باتیں کر لیں، کوئی موبائل پر کوئی چیز ہے وہ دیکھ لیں، کوئی یہ کر لیں، کوئی وہ کر لیں، یعنی رب کے ساتھ جو جڑنے والے کام ہیں نا ان سے جی بھاگتا ہے، کیونکہ گناہ کر کے نا اتنا کہ نفس امارہ اتنا سرکش ہو چکا ہے کہ رب کی طرف جڑنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ تو رب بھی یہی کہتا ہے کہ کبھی کبھی میرے پاس آیا کر، رہا کر،
بہن بھائی ہوتے ہیں نا تو گلا کرتے ہیں نا ایک دوسرے کو، کبھی بہن بھائی کو گلا کرتی ہے کہ آپ ہمارے گھر کبھی آئے نہیں، آئے ہیں تو کھل کے رہے نہیں، کھل کے ہم نے باتیں نہیں کی، دل کی باتیں شیئر نہیں کی، ایک دوسرے کے سامنے اپنے راز و نیاز نہیں رکھے، تو کبھی آیا کریں، بیٹھا کریں، کبھی وقت دیا کریں تاکہ دل کی باتیں کھل کے بندہ کر سکے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا بھی مقصد یہ ہے انسان کا دل رب کے ساتھ جڑ جائے اور انسان کھل کے دل کی باتیں اپنے رب سے کر سکے۔ مالک کائنات تیری بارگاہ میں دنیا ساری کو چھوڑ کے آیا ہوں، بڑا گناہ گار ہوں، تو میرے اوپر رحمت فرما۔ 10 دن کے لیے جب انسان بیٹھ جاتا ہے تو یہ اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، یہ کوئی تفریح کا باعث نہیں ہے کہ ہم وہاں بیٹھ گئے اور سیر و تفریح کریں گے۔ جس طرح بہت سارے واقعات آپ کے سامنے آتے ہیں، جی فلاں جگہ پر 4 نوجوان جو ہے وہ اعتکاف بیٹھے ہیں اور لوڈو بھی ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ جی جب فجر کی نماز کے بعد لوگ سارے چلے جاتے ہیں اندر سے دروازے بند کر کے، پھر وہ جو ہے نا سارا دن لوڈو کھیلتے ہیں۔ تو یہ کوئی تفریح کا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ جڑنے کا کام ہے۔ تنہائی کا مقصد یہ ہے کہ غور و فکر کریں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دادا جان کے بارے میں آتا ہے، وہ بھی اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے قرآن پاک میں، 40 دن کا آپ نے اعتکاف کیا۔ اور لیلۃ القدر کو تلاش کریں، اس لیے کہ لیلۃ القدر کی وہ جو خاص رات ہے نا، اس کا تعین اٹھا لیا گیا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لا رہے ہیں بتانے کے لیے کہ فلاں رات لیلۃ القدر کی ہوتی ہے۔ باہر نکلے تو 2 آدمی جھگڑ رہے تھے، ان کے معاملات کے اندر وہ اس طرح مصروف ہوئے کہ اس کا جو تعین تھا وہ اٹھا لیا گیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بلا دیا گیا ہے، وہ کون سی رات ہے؟ اب طاق راتوں کے اندر آپ اس کو تلاش کریں۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ جب انسان جھگڑے کے اندر پڑ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اٹھ جایا کرتی ہے۔ جھگڑے رب کی رحمتوں سے دور کرنے کا سبب بنتے ہیں، اس لیے لڑائی جھگڑے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، اس وقت آپ کا دل رب کی طرف اتنا مائل ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا آپ علیہ السلام چلے جایا کرتے تھے غار میں، کئی دن کئی راتیں وہاں رہا کرتے تھے، معمولی سے ستو یا جو لے کر جاتے تھے جس سے آپ گزارا کرتے تھے، اور رب کی طرف آپ کا دل متوجہ رہتا تھا۔ اور یہ تصور اسلام سے پہلے بھی تھا، بتوں کے سامنے کافر مشرک اعتکاف کیا کرتے تھے، ان کے سامنے بیٹھا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کی اس عبادت کو رب کے ساتھ جوڑا، کہا کہ یہ اعتکاف بتوں کے سامنے نہیں بلکہ یہ رب کے گھر کے اندر بیٹھ کر رب کے سامنے ہوگا۔ 1 دن کا اعتکاف، اگر کوئی شخص 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو انسان کو جہنم سے ایسے دور کر دیتا ہے جیسے زمین اور آسمان دور ہے، اتنا دور ہو جاتا ہے 1 دن کے اعتکاف سے۔ اگر 1 دن کے اعتکاف سے انسان پر اللہ کی اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ جہنم سے اتنا دور کر دیا جاتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو 10 دن اعتکاف کرے گا رب کے دروازے پر بیٹھے گا وہ کتنا جہنم سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش کیا کریں۔ اور ویسے بھی نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے تو بہت ساری سنتیں ہم پوری کرتے ہیں۔ مسواک کیسے کرنی چاہیے، کھانا کھاتے وقت پلیٹ ساری صاف کرنی چاہیے، کھانا کھانے کے بعد 1 آدھ پلیٹ جو ہے وہ میٹھے کی بھی چڑھا لینی چاہیے، تو یہ بھی تو سرکار کی سنت ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دنیا داری کو چھوڑ کر سرکار نے کچھ سنتیں کبھی ادا کی اور کبھی چھوڑی بھی ہیں، لیکن اعتکاف والی سنت آپ نے زندگی میں کبھی نہیں چھوڑی۔ ہم باقی ساری سنتیں بڑی پابندی سے پوری کر رہے ہیں، لیکن اس سنت کی طرف قوم کی توجہ ہی نہیں رہی، بلکہ اب تو یہ زمانہ آ گیا ہے کہ بہت ساری مساجد والے دیکھتے رہتے ہیں کہ اللہ کسی ایک کا دل نرم کرے اور وہ بیٹھ جائے۔ اب یہ جو چند دانے بیچارے صبح پھنس جاتے ہیں اور پورا درس سن کے جاتے ہیں، انہی میں سے اگر کسی نے ہمت کرنی ہے وہ کرنی ہے، باقی تو ساری عوام بیچاری چلی گئی ہے۔ اس وقت ان کو بسترے بڑے عزیز تھے، وہ جا کے سو گئے ہیں، دل نرم نہیں ہوتا، اور صبح اٹھ کے کہیں گے ایک تے نہ مولویاں بڑی جان تپائی، کوئی شے کم دی دس دے نہیں۔ وہ بسترے کے اندر تو شے ملنی بھی کوئی نہیں، بسترے کے اندر تو آپ کو نیند ہی ملنی ہے۔ تو
اس لیے روحانی اثرات ہیں، اس کے بنیادی طور پر انسان کا دل گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ آخری بات یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے، کیونکہ انسان نے بہت سارے جائز کاموں سے رکنا ہوتا ہے، نہ عیادت کر سکتا ہے، نہ غالباً آج سے 25-26 سال پرانی بات ہے، تو میں ادھر کوکا شریف کے ساتھ نٹائن میں نماز تراویح کے لیے موجود تھا، تو قاری صاحب بھی ایک ساتھ تھے، تو وہ اعتکاف بیٹھ کے اس مسجد کے اندر، تو جب تقریباً فجر کی نماز پڑھا کے نا ادھر مساجد کے اندر، چونکہ دیہاتی علاقہ تھا تو مساجد کے ساتھ متصل واش روم نہیں تھے، تو وہ گئے واش روم کے لیے باہر کہیں زمینوں میں، تو وہ واپس کو نہ آئے، 7 کے 8 ہو گئے، 9 ہو گئے، 10 ہو گئے، میں انتظار کر کے تھا گیا کہ وہ بیچارہ اعتکاف کے اندر ہے، وہ کدھر چلا گیا، 3-4 گھنٹے تو نہیں لگتے اس کام کے اندر، وہ دن چڑھے ہوئے آئے کو 10-11 بجے۔ تو میں نے پوچھا قاری صاحب آپ اعتکاف میں تھے، آپ کدھر گئے تھے؟ وہ کہنے لگے کہ اصل حافظ صاحب میں آ رہا سا سنگی کلب گیا، وہ فلانے گراں دا، وہ کھوچکی گاؤں تھا ادھر ساتھ، ادھر کا ایک سنگی مل گیا سی، تو آنا و قاری صاحب اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمت کیتی ہے، بیٹا ہویا ہے، چلو نا ادھر کن اذان پڑھنی، میں پھر ادھر نال کوچکی ٹر گیا، وہ پیدل سفر تھا، وہ پیدل چلے گئے، وہاں پیدل گئے، پیدل آئے، دن چڑھے، میں نے انہیں عرض کی کہ آپ اس طرح کریں، اب نفل اعتکاف کی نیت کر لیں، سنت اعتکاف کا تو رگڑا نکل کے آئے۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا آپ اتنے دور چلے گئے، تو یہ تو اعتکاف کے اندر تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں، جائز نہیں ہیں، بغیر ضرور اذان تو کوئی بھی دے سکتا تھا، وہ اس کا ابا نہیں مسلمان، وہ نہیں دے سکتا تھا۔ وہ کہنے لگے مجھے دلیل آپ دیکھیں ان کی، جس بڑی دلچسپ ہے، وہ کہنے لگے اچھا تسی حافظ جی یہ میں دسو بھی اسی اتنے بیٹھے کیوں ہاں؟ جی نیکیاں کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھنا نیکی ہے، تو کسی کے کان میں اذان دینا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھی نیکی ہے۔ ان کا بس ایک نیکی کو چھوڑ کر دوسری نیکی کرنے گئے تھے، اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے نا، میں تو یہاں بھی دیکھتا رہا ہوں کہ لوگ جو بیچارے سموکر ہوتے ہیں وہ اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں، تو واش روم صرف اس لیے جاتے ہیں کہ چلو ایک آدھا سگریٹ کا شلا اور سونت ہے اپنی عادت، تو اس چیزوں سے دور ہو کر ہاں جی کوشش کریں کہ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔